دائی نے پکڑ کے ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ کی عمر 15 منٹ 20 منٹ، جو ہی لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم پوری طاقت سے پلٹا لیا، الٹے نہیں ہوئے، سجدہ کیا۔ ایک ہوتا نا بچہ الٹ جائے اور منہ ہیٹھاں تے پیٹ دے والے پہ، نہیں ایسا نہیں، آپ نے ایسے سجدہ کیا پورا سے، گھٹنے اٹھا لیے، گوڈے اٹھائے ہوئے ہیں، کمر کو اٹھایا ہوا ہے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا، سینہ ایسے کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لیا۔ یہ معصوم بچہ ہے، ایسا کام تو 6 مہینے کا سال تک بچہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس ہاتھ پہ آسرا دیا اور یوں چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ اوپر کیا اور انگلی کو یوں اٹھایا تو سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ یوں گرے اور وہی معصوم بچہ۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا، اے میری امت فیصل آباد نماز لے کر آؤں گا، چھوڑنا نہیں۔ اور بڑے درد کی بات ہے 90% میرے نبی کی امت نماز چھوڑ گئے، 100 میں کوئی 10-12 پڑھتے ہیں، ورنہ کیا عورتیں کیا مرد نماز چھوڑ گئے۔ اور آپ نے آتے ہی سجدہ کیا تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا۔ بھئی کی چکر ہے، ڈر بھی ہے تھوڑا اور حیرت بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گود میں لے لیا، گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آ گیا۔ بادل کیا تھا؟ یہ جو ہماری سردیوں میں دھند ہوتی ہے نا، 2 فٹ تے نظر نہیں مطلب کیش ہے، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں، جسے ہم یہاں فوگ کہتے ہیں، فوگ یا دھند یا کوہر۔ تو وہ پورے کمرے میں پھیل گئی اور میرے نبی نظر نہیں آ رہے، ماں کی گود میں نظر نہیں آ رہے، اور دھند میں سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، اور ساری دنیا کو اس کی پہچان کرا دو اور بتا دو، ان کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب کوئی نسب میں کمی ہے؟ قریشی، عرب، ہاشمی، چاچا۔ اللہ نے کہا تبت جدا ابی لہب وتب، بلال حبشی ابن حبشی، غلام ابن غلام، اور میرے نبی نے فرمایا بلال میں میدان محشر میں چلوں گا براق پر اور دنیا چلے گی پیدل، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ چلے گا۔ آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، دنیا کو بتا دو، فیصل آباد والوں کو بتا دو کہ ان کے پیچھے چلو گے تو کام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اور سنو آگے کیا خوبصورت کلام آیا، آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، اسے شیس کی معرفت دو، اسے نوح کی بہادری دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسے صالح کی فصاحت دو، اسے لوط کی حکمت دو، اسے اسحاق کی رضا دو، اسے یعقوب کی بشارت دو، اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اسے موسیٰ کا جاہ و جلال دو، اسے دانیال کی محبت دو، اسے الیاس کا وقار دو، اسے ایوب کا دل دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو، اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو، اسے یونس کی اطاعت دو، اسے عیسیٰ کا زہد دو، اور اسے تمام نبیوں کے اخلاق اور تمام نبیوں کا علم اور تمام نبیوں کی صفات جو تقسیم ہوئیں وہ ساری اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ جو بچہ آدھے گھنٹے میں
1,24,000 نبیوں کو جو ملا لے لیا ہو اور پھر 63 سال آگے سفر کیا ہو، میں اسے بیان کروں گا یا اور دنیا میں کوئی بیان کرے گا؟ ہماری تو اوقات ہی نہیں، بساط ہی نہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یا خود میرا رب اپنے حبیب کی نعت خوانی کرتا ہے، میری آپ کی کیا حیثیت؟ میرے دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات، کسی بھی دیس کا شاعر اتنا ہی بولے گا جتنی اس کی اوقات ہے۔ میرا رب کیسے قرآن میں اپنے نبی کو بیان کرتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا رب اپنے نبی کی نعت خوانی کر رہا ہے۔